بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح اس لیے یہ نہیں پڑھائی کہ ان کو خوف تھا کہ کہیں تراویح پڑھنے سے یہ مستحب عمل واجب نہ ہو جائے۔ اس قول کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ایک دلیل آپ کی خدمت میں پچھلے اسپیچ میں پیش کیا۔ دوسری دلیل کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ بات کہ تراویح بذات خود ایک مستحب عمل ہو، اگر اس پہ اصرار کیا جائے، اس پہ مواظبت کیا جائے تو یہ واجب بن جائے گا۔ یہ بات ایک جھوٹی بات ہے، اور خود علماء فرقہ عمریہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایسی کوئی پرنسپل نہیں ہے، ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کسی مستحب عمل پہ مواظبت کیا جائے، کسی محمود اور کسی پسندیدہ عمل پہ جو بذات خود واجب نہیں ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے وہ واجب بن سکتا ہے۔ یہ کبھی نہ اس کا مثال ہے، نہ کوئی قرآنی آیت ہے، نہ اس کی کوئی وجہ ہے کہ وہ واجب بن جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ایک اعمال جو ہیں وہ مواظبت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ مثلا نماز عید، مثلا نماز یومیہ، جو فرقہ حنفیہ خود کہتے ہیں کہ نماز یومیہ جو 5 نماز دن میں ادا کیے جاتے ہیں، ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، کبھی کیوں ان کو ڈر نہیں ہوا کہ یہ کہیں جماعت پڑھنا واجب نہ ہو جائے؟ اور کئی ایک کام جو وہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم آگے آ کر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی بات کی طرف میرے معزز ناظرین، جماعت فرقہ عمریہ کے بڑے حافظ ابن حجر العسقلانی نے اپنے کتاب فتح الباری میں اشارہ کیا ہے، اور اس نے خود بھی جواب دینے کی اتنی کوشش نہیں کی ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا۔ ملاحظہ فرمائیے، فتح الباری بشرح البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جزء الثالث، طبع دار الفکر، صفحہ 248 میں اس حدیث کی روح سے جو وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رمضان، حدیث نمبر 1129 کتاب بخاری میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کہا کہ بھئی میں نے تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آتا کہ کہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ آپ پہ واجب نہ ہو جائے۔ اچھا، اس روایت کی روح سے کہا ثم ان ظاهر هذا الحديث انه صلى الله عليه واله وسلم توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها وفي ذلك اشكال۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا توقع تھا کہ نماز نافلہ جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اس کا فرض ہو جانا متوقع ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توقع تھا کہ مترتب ہو جائے نماز تہجد کا جماعت کے ساتھ پڑھنا، کہ یہ مترتب ہو جائے اس کا واجب ہو جانا، یعنی بعبارت اخرى کہ نماز تہجد واجب بن جائے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے۔ کس لیے؟ کس وجہ سے؟ علی وجود المواظبۃ علیہا، اس لیے کہ آپ نے اس پہ مواظبت کیا یعنی اصرار کیا ہے، آپ خود پڑھتے ہیں۔ جیسے نماز یومیہ جو 5 نمازیں دن میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھا جاتا ہے، مستحب ہے انسان جماعت کے ساتھ پڑھے، مستحب ہے۔ اگر آپ نے اصرار کیا کہ بھئی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو کہیں یہ واجب نہ ہو جائے، تو یہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ إِشْكَالٌ، اس بات میں اشکال ہے، یہ مشکل بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کہیں اور مثال کیوں نہیں ہے؟ کہاں اس کی آیت، کہاں ہے اس کی حدیث، کہاں ہے، کہاں یہ پرنسپل کہاں ہے کہ اگر کوئی مستحب عمل کو مقرر بجا لائے تو خدا اس کو واجب بنا لیتا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی بات کو میرے معزز ناظرین جماعت عمریہ کے بڑے حفاظ نے اعتراف کیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے استاد حافظ ابو الفضل العراقی، جو کردی ہیں اسی لیے اس کو عراقی کہا جاتا ہے، وہ اصل میں کرد ہیں اور وہ مصر کے رہنے والے تھے، 20 سال تک شاگردی کی ہے حافظ ابن حجر نے ان کی، اور ان کے مرگ پر، ان کے موت پر بہت بڑا اور لمبا چوڑا قصیدہ مرثیہ لکھا ہے حافظ ابن حجر نے، اور وہ بہت بلند پائے کے محدث ہیں۔ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے
کہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے خود واضح اعتراف کیا, میں دکھاتا ہوں ابھی, لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کا اعتراف دکھاؤں, قسطلانی صاحب کا ارشاد الساری میں دیکھیے. ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری للعلامة القسطلانی الجزء الثالث منها, چھپی ہے یہ کتاب مطبعۃ الکبریٰ الامیریہ ببولاق مصر, پرانی چھپی کتاب ہے. اس کتاب میں عزیزو صفحہ نمبر 428 میں ملاحظہ فرمائیے. وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وظاہر قولی صلی اللہ علیہ وآلہ خشیت ان تکتب علیکم انه علیہ الصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توقع ترتب افتراض قیام رمضان فی جماعت على مواظبتهم علیہ. ظاہر اس بات کی ظاہر کہ وہ خشیت ان تفرض علیکم, اس بات کا ظاہر اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر تھا کہ اگر کسی مستحب عمل پہ اصرار کیا جائے تو اس سے وہ مستحب عمل واجب بن جاتا ہے. یعنی نماز تہجد کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے, جو ایک مستحب ہے ان کے ادعا کے مطابق, اس پہ مواظبت کرنے سے یہ واجب بن جائے گا. اچھا, وفی ارتباط افتراض العبادت بالمواظبت علیہا اشکال, اور یہ مشکل بات ہے کہ کیسے, یہ ایک معمہ ہے کیسے آخر کہ ایک وفی افتراض العبادہ بالمواظبت علیہا اشکال, کہ اگر ہم کہیں کہ ایک عبادت کو اگر آپ اس پہ اصرار کریں, مثلا قرآن پڑھنا مستحب ہے, آپ ہمیشہ قرآن پڑھیے تو وہ واجب ہو جائے گا. یہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ لوگوں نے کسی عمل پہ مواظبت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت کیا ہے وہ واجب بن جائے, یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے, اس میں اشکال ہے. اب حافظ ابوالفضل العراقی صاحب کی دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں حافظ ابوالفضل العراقی کا کتاب طرح التثریب آپ کو دکھاؤں, میں ان کا کچھ تعریف اور ان کے متعلق علماء نے جو بیانات دی ہیں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں. کتاب طبقات الحفاظ تألیف ابی بکر السیوطی, سیوطی صاحب کی معروف و مشہور کتاب طبقات الحفاظ, ملاحظہ فرمائیے. طبع دار الکتب العلمیہ, اس کتاب میں صفحہ نمبر 522, والذي أقوله إن المحدثين عيال الآن في الرجالها وغيرها من فنون الحديث على 4. سیوطی کہتے ہیں کہ جو میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ محدثین اب اس زمانے میں چار علماء کے عیال ہیں, 4 علماء کے محتاج ہیں, 4 علماء کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ریلائی کرتے ہیں کس مسئلے پر, علوم حدیث میں, رجال میں, معرفت صحت و سقم احادیث میں, 4 علماء پہ وہ ریلائی کرتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ 4 علماء کون ہیں جن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ لوگ؟ المزی, حافظ کمال المزی جو تہذیب الکمال کے مصنف ہیں, تو وہ نہایت ہی قطور کتاب ہے, نہایت ہی مفصل کتاب ہے رجال میں, معرفت رجال الحدیث میں. والذہبی جو سیر اعلام النبلاء, میزان الاعتدال اور تاریخ الاسلام اور بہت ساری دوسری کتب کے وہ مصنف ہیں, اور بلند پائے کے محقق ہیں کہ ان کے پائے کا کوئی محقق اور ان کے پائے کا کوئی ناصبی دنیا میں کوئی نہیں. اچھا, والعراقی, اور حافظ عراقی, یہی ابن حجر کے استاد حافظ جن کی ہم بات کر رہے ہیں, عبد الرحیم ابن الحسین العراقی. ہاں, وابن حجر, اور چوتھے ہیں یہ حجر. یہ 4 جو ہیں, یہ واقعاً بھی صحیح کہتا ہے سیوطی, یہ 4 بہت بلند پائے کے استاد ہیں. یہ جب حافظ ابوالفضل العراقی کا جب انتقال ہوا ہے, ان کو لقب زین الدین, عبد الرحیم عراقی کا جب انتقال ہوا ہے تو حافظ ابن حجر نے ان پہ ایک مرثیہ لکھا ہے. مرثیے کو دیکھیے, حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ, فی تاریخ مصر والقاہرہ, تالیف السیوطی, سیوطی صاحب کی تالیف ہے, جزء اول. اس کتاب میں عزیزو صفحہ نمبر 360 میں ملاحظہ فرمائیے, 360, ترجمہ نمبر 96, العراقی الحافظ امامهم الكبیر زین الدین ابو الفضل عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن حافظ العصر, اپنے زمانے کا سب سے بڑا حافظ. اور یہاں پہ ان کی بہت تعریف کی ہے
کہ کیا کیا اس نے کام کیے ہیں، کیا اس نے فن املا کی، اس نے علم حدیث میں فن املا کی اس نے احیاء کی ہے. اور یہاں پہ جب ورثہ الحافظ ابن حجر بقول، حافظ ابن حجر نے ان کے وفات پہ بہت لمبا مرثیہ لکھا ہے. وبحر الدمع يجري بالاندلاق وبدر الصبر يسري في المحاق وللأحزان بالقلب اجتماع ينادي الصبر حي على افتراق فأما بعد ياس من تلاق فهذا صبره مر المذق لقد عظمت مصیبتنا وجاءت تسوق اولي العلم الى السباق الى آخرہ، جو انہوں نے بہت اچھا قصیدہ لکھا ہے اپنے استاد کے وفات پر کہ اب مصر علم سے خالی ہو گیا ہے، اور یہ شیخ علی الاطلاق تھے، عالم علامہ محدث علی الاطلاق تھے، اور بہت ان کی تعریف کی ہے. اچھا معزز ناظرین، اس شخص کے کتاب کی طرح التثریب میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اس مطلب کے متعلق کہ اگر نوافل پہ مواظبت کیا جائے تو نافلہ کہیں واجب نہ ہو جائے. تراویح میں تو یہی لوگ کہتے ہیں، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے، اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کتاب طرح التثریب فی شرح التقریب، تألیف الحافظ العراقی عبد الرحیم بن الحسین العراقی. اچھا یہ کتاب جزء ثانی ہے اس کی، صفحہ نمبر 99، طرح التثریب. العاشرہ قولہ ولکنی خشیت ان تکتب علیہم، یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے کہ میں ڈر گیا کہ نماز تراویح ان پہ واجب نہ ہو جائے. ظاہرہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کی ظاہر اس پر دلالت کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توقع ترتب افتراض قیام رمضان، کہ انہوں نے توقع کیا تھا کہ رمضان کی تہجد، رمضان کی نماز شب، صلاۃ اللیل واجب ہو جائے گا. کس لیے واجب ہو جائے گا؟ فی جماعت علی مواظبتہم علیہ، جماعت کے ساتھ نماز شب کو پڑھنا واجب ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے مواظبت کی ہے اس عمل پہ، انہوں نے بار بار انجام دی ہے. وفی ارتباط افتراض العبادہ بالمواظبت علیہ اشکال، اور اس طرح کے کہ عبادت مواظبت کی وجہ سے، کہ مثلا قرآن پڑھنا، سجدہ کرنا نماز کے بعد سجدہ شکر کرنا، خدا کا ذکر کرنا، تسبیح کہنا، یہ سب مستحب ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مواظبت کیا تو یہ واجب ہو جائے گا، یا مسلمانوں نے اس پہ مواظبت کیا، صحابہ نے اس پہ مواظبت کیا تو یہ واجب ہو جائے. فی ذالک اشکال، یہ ایک مشکل امر ہے، یہ ایک معمہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَعَلَّ لِلْحَدِيثِ مَعْنًا غَيْرُ ظَاهِرٍ، شاید اس حدیث کا کوئی اور معنی ہو جو ہمیں سمجھ نہیں آتے. وَلَمْ أَرَ مَنْ كَشَفَ الْغِطَاءَ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ أَرَ مَنْ كَشَفَ الْغِطَاءَ فِي ذَلِكَ، اور میں نے کہیں نہیں دیکھا علماء. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ عبد الرحیم العراقی کہہ رہے ہیں، آپ جن کو یہ زین الدین کہتے ہیں. یہ زین الدین کہتا ہے کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی عالم اس اشکال کا جواب دے سکے، اس اشکال کا جواب دے سکے. تو معزز ناظرین، ان کے سب سے بڑے حافظ جو ابن حجر کے استاد ہیں، اور جن کے متعلق سیوطی نے کہا کہ تمام علماء ان کے عیال ہیں، ان کے محتاج ہیں فن حدیث میں، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس اشکال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ مستحب عمل بجا لانے سے وہ کیسے واجب بن جائے گا. انہوں نے تراویح کے متعلق یہی کہا ہے، درحالی کہ ہم نے ثابت کیا کہ یہ تراویح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منقول ہے، یہ اس وقت کہا ہے کہ جب لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا ان کے دروازے پر، آواز بلند کی تھی. اور ہم ثابت کریں گے یہ کفر محض ہے، اور ایسے کفار پہ عذاب نازل ہو جائے، ایسے منافقین پہ عذاب نازل ہو جائے، اس سے کوئی تعجب نہیں ہے. لہذا وہاں پہ اصل بات جو تھی نزول عذاب کی بات ہے، اور اس کے واجب بننے کی بات نہیں ہے. لیکن اصل مقصد ہمارا کیا تھا معزز ناظرین؟ اصل مقصد ہمارا اس مطالب کو پیش کرنے سے یہ تھا کہ نماز جو ہے میرے معزز ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادعا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح اس لیے نہیں پڑھائی مزید کہ کہیں یہ واجب نہ ہو جائے. ہم نے ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہی نہیں، اور مزید ثابت کریں گے کہ کبھی نہیں پڑھائی، کبھی نہیں پڑھائی. مزید اس کے دلیل کئی ایک آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی.
ابھی تو ہم نے ابتدا کیا. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جب تراویح پڑھنے کی کوشش کی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے, ہاں, اور ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا. وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کیا. پھر ان لوگوں نے پھر اصرار کیا کہ تراویح پڑھائیے, ان پہ غضب کیا, وہ سب آپ کو بتایا. لیکن یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ ان کو ڈر تھا کہ یہ واجب ہو جائے گا, یہ ایک جھوٹی بات ہے. بہت سارے اعمال ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواظبت کرتے تھے, صحابہ مواظبت کرتے تھے. قرآن پڑھنا, ذکر کرنا, خداوند متعال کا ذکر کرنا, بھلے اور بہت ساری باتیں جس سے ہم مزید بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ کبھی واجب نہیں ہوئی. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز عید مستحب ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو, نماز عید مستحب ہے, نماز عیدین مستحب ہے. ملاحظہ فرمائیے, الفقہ علی المذاہب الاربعہ, ہاں, کتاب الفقہ المذاہب الاربعہ تالیف عبد الرحمن الجزیری. اس کتاب میں صفحہ نمبر 313 نماز عید کا حکم صلاة العیدین وقتہما. قال الشافعیۃ ہی سنت عین مؤکدہ. شافعی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نماز عید سنت ہے, اچھا, یعنی واجب نہیں ہے. المالکیہ قالوا ہی سنت عین مؤکدہ. مالکیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ نماز عید سنت ہے. حنفیہ نے کہا کہ صلاۃ العیدین واجب ہے. حنفیہ نے کہا ہے کہ صلاۃ العیدین واجب ہے. حنابلہ نے کہا ہے کہ صلاۃ العیدین فرض کفایہ, انہوں نے کہا کہ واجب کفایہ حنابلہ نے کہا ہے. اچھا, ان میں سے دو مذاہب کون سے ہیں؟ مالکیہ ہیں اور شافعیہ ہیں, یہ کہتے ہیں سنت ہے عزیز, اور حنابلہ کا بھی یہی قول ہے کہ واجب عینی نہیں ہے. تو عزیزان, میرے عزیزو, دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نماز ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ نماز عید واجب ہے. حنفیہ نے کہا ہے کہ نماز عید کیوں واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مواظبت کی, ہمیشہ نماز عید کو جماعت کے ساتھ انہوں نے بجا لایا ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واجب ہے. اور مالکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ بجا لائے, مواظبت کی ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ واجب ہے, سنت ہے. عزیزو, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حداقل شافعی اور مالکی کے قول کے مطابق مواظبت کرنے کے باوجود واجب نہیں بنا ہے, اور کوئی اجماع نہیں ہے کہ نماز عید واجب ہے. قول آپ نے دیکھا سب کا. اور مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ادلہ اگلے تقاریر میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یا علی مدد, خدا آپ کو عزت